اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ضروری سوالات ہیں قبر میں جن سوالات کا جواب دینا ہے آج پبلک ان سوالات کی تیاری نہیں کرتی. وہ جو ہماری ذات سے متعلق سوال ہوں گے, ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یزید کیسا آدمی تھا, فاسق تھا یا اچھا تھا. ہاں ہم سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان سے محبت تھی یا نہیں تھی. یہ تو ضروری چیز ہے, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے اہل و عیال سے بھی محبت. تو حضرت حسین سے ہم کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, حضرت حسن سے بھی. باقی یزید ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے بارے میں خاموش رہو, کیا ضرورت ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو فالتو لوگوں نے بنا کے پورے اس پہ فرقے کھڑے ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر سوال ہوگا دوسرا, حقوق اللہ میں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا بھائی؟ نماز کا. یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح پڑھی تھی کہ اس طرح پڑھی تھی. اگر نماز میں یہ سوال ہوتا نا قیامت کے دن کہ رفع الیدین کیوں نہیں کیا, تو عبداللہ بن مسعود کی نماز قبول نہیں ہوگی, کیونکہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ تو سارے شاگردوں کی نماز ضائع. اور اگر قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ رفع الیدین کیوں کیا ہے بھائی, تو پھر عبداللہ بن عمر کی نماز ضائع ہو جائے گی, وہ تو کرتے تھے. انس بن مالک کی نماز بولو نا بھائی ضائع ہو جائے گی. عبداللہ بن عباس کی نماز. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ضروری سوال ہوتا تو صحابہ اس مسئلے میں اختلاف بولتے کیوں نہیں یار. لازمی اختلاف کرتے, اور بڑی پھڈے بازیاں ہوتی ہیں صحابہ میں کہ نہیں پہلے اس مسئلے کو حل کرو, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس کے بعد امت آگے چلے گی. جہاد وہاد بعد میں ہوگا, پہلے یہ حل کرو. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, جیسا اختلاف چل رہا ہے چلنے دو, آگے چلو, چھوڑ دو اس کو یہیں پہ. نماز کے بارے میں سوال ہوگا کہ پڑھی کے جو اجماع سے نماز ثابت ہے جتنی حیت, اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ امت میں اتنے اختلافات کے باوجود بنیادی چیزوں میں سب الحمدللہ اہل حق لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بنیادی چیزوں میں الحمدللہ سب متفق ہیں اہل حق علماء. نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا, جماعت سے نماز. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے بولو بھائی, نہیں پتہ ہی کوئی نہیں, والدین کے بارے میں. کیونکہ حقوق العباد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ والدین سے. ان کے ساتھ کیسا سلوک, پورے محلے کو خوش رکھا ہوا ہے, ابا اماں کیا ہیں؟ ناراض ہیں. اور یاد رکھو جہاں باپ اور ماں کی بات آتی ہے تو دادا دادی اور نانا نانی اس میں اس مفہوم میں خود بخود داخل ہوتے ہیں, خود بخود داخل ہوتے ہیں. پھر حقوق العباد کی مختلف نوعیتیں ہیں. نوعیتیں کیا مطلب؟ خوش اخلاقی بھی حقوق العباد میں آتی ہے, خرچ کرنا بھی حقوق العباد میں آتا ہے. آپ اگر خوش اخلاقی سے بات نہیں کر رہے, بد اخلاق ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق آدمی, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے قیامت کے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا. بات جو بھی کرتا ہے ایسا کرتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں ڈنڈا کھینچ کے مار. کل مجھے کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا, وہ پتہ نہیں علماء پہ بڑا طنز کر رہے تھے کہ یہ علماء ایسے, مولوی ایسے. میں نے کہا ان کو پہلے بات کرنے کی سلیقہ اور تمیز کہیں سے سکھاؤ, پھر مجھ سے تو سنا نہیں جاتا ہے, میں 1 منٹ سن کے بند کر دیتا ہوں, کان پھٹنے ہوتے جو ہے نا گدھوں کی طرح چیخ رہے. یہ اخلاق ہے. تو اور پھر طنز بھی ہو اس میں, کیچڑ بھی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور ہے نا کہ بھی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بات تو اچھی کر لے آدمی.
تو بات بھی گندی اور اسٹائل بھی گندا, اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ, یہ قرآن حدیث. ہر فرقے میں ہوتے ہیں, میرا مقصد کسی خاص فرقے کی نہیں, ہر فرقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر مسلک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو خوش اخلاقی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد اخلاقی ہے نا غصے سے شروع ہوتی ہے. ہر آدمی ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے گھوم رہا ہے, سب سے پہلے میرے کام ہو, سب سے پہلے پٹرول میں جو ٹینکی میں جو ہے نا پٹرول میری گاڑی میں سب سے پہلے ڈالا جائے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں پٹرول پمپ پہ, کبھی میں بائک لے کے کھڑا ہوں تو ذرا سے جگہ ملے دوسرا آگے گھس جاتا ہے بھائی فوراً آگے گھس جائے گا وہ. لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے آپ, تو ایسے بھی ہیں. لیکن تو انسان کے کردار کو پہچاننا 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. آپ پٹرول پمپ کی لائن میں, بل کی لائن میں کھڑے ہو کر 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ. تو خوش اخلاقی ہے. اور پھر مال خرچ کرنا یہ بہت بڑا فریضہ ہے. ہم اپنے مال کے پورے مالک نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے مال میں حصہ ہے رشتہ داروں کا. ایک آدمی کی پوری تنخواہ اسی پہ اگر خرچ ہو رہی ہے, اللہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین, خرچ کرنا ہے جن میں سب سے پہلے والدین اور پھر سب سے پہلے قرابت دار. والدین اور قرابت دار اگر محتاج ہوں تو ان پہ خرچ کرنا فرض ہے. لیکن بیوی بچوں کو اللہ نے الگ پروٹوکول دیا کہ وہ محتاج نہ بھی ہوں تو ان پہ باپ کو خرچ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کیا ہے, ان کا باپ ہے. والدین کا باپ نہیں ہے, اولاد ہے. اور بچوں کا کیا ہے, باپ. اور عورت کا کیا ہے, شوہر. اس لیے عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاؤں کی قدر کرو. اللہ نے اتنا اس کی ذمہ داری لگا دی ہے. اللہ نے تمہارے میاؤں کو ایسا بنایا, اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کروڑ پتی بھی ہے تو تجھے کھلائے گا کون, تیرا شوہر. اس کو میں نے گھر کا بڑا بنا دیا, ساری زندگی تیری خبر گیری تیرا شوہر کرے گا. والدین تو رخصت کر دیتے ہیں, اب ذمہ داری ختم. پوری زندگی کی ٹینشن کون اٹھاتا ہے بھائی, شوہر اٹھاتا ہے. اور یہ جو مشرقی شوہر ہیں, مسلمان شوہر, ان کی اگر عظمت خواتین کو سمجھ میں نہیں آتی, یورپ میں جا کے دیکھو, وہاں کے شوہر بڑے اچھے ہیں, خوش اخلاق ہیں, ہر بات تھینک یو سے. جیسے ہمارے ہوتا ہے نا وظیفہ شروع میں 11 دفعہ درود شریف, آخر میں 11 دفعہ, تو انگریز جب بھی بات شروع کرے گا مسکرا کے تھینک یو کے ذریعے, درمیان میں کچھ رپورٹ پیش کرے گا بڑے مزے سے, بہت اچھے اخلاق کے ساتھ, اور آخر میں پھر کیا کہے گا, تھینک یو کہہ کے. چل جاب سے بھی نکالیں گے تو تھینک یو کہہ کے نکالیں گے, اتنے اچھے اخلاق. بھائی تھینک یو, اب آپ جا سکتے ہیں, آپ یہ سگنیچر کر دیں یہاں پہ, آپ مستعفی ہو جائیں آپ. اتنے اچھے اخلاق. اور ہمارے یہاں جاب پہ بھرتی بھی کریں گے نا تو تمیز سے نہیں کریں گے, دھمکی سے شروع کریں گے بات, پہنچ جانا کل صبح 8 بجے. تو لیکن اتنے اچھے اخلاق کے باوجود بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے, بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں بھائی آخرت میں انشاءاللہ اتنے نالائق ہونے کے باوجود مسلمان اوپر ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ کوالٹیز جو ہے نا آج بھی مسلم میں الحمدللہ من حیث, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں مسلمان ان سے اچھے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر چیز میں ان سے اچھے نہیں ہیں, بعض چیزیں ان کی اچھی ہیں, لیکن من حیث القوم جو مسلمان کی خوبیاں ہیں وہ ان سے بہت بھاری ہیں. جب قیامت کے دن ترازو تولا جائے گا اس میں مسلمانوں کی جو چند خصوصیات ایسی ہیں ان کا وزن انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا. ان خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد پوری زندگی بیوی بچوں کی ٹینشن اٹھاتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ جتنا مرضی بیوی کے علاج پہ خرچ کرنا پڑے کرتا ہے. یہ جو شریف لوگ ہیں, آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں میں, سارے نالائق تو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی اٹھائے گا ٹینشن. جب باپ نے ایک دفعہ بیٹی کو رخصت کر دیا, کس کی ذمہ داری شروع, شوہر کی. اس کو فالج بھی ہو جائے عورت کو, اس کو لقوہ بھی ہو جائے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب تک میجورٹی ایسی ہے کہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے کہ بھئی رکھو اس کو, اب یہ میری ذمہ داری ہے, اس کو بھی کھلاؤں گا, اس کے بچوں کو بھی کھلاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں خواتین سے اگر میاؤں سے کبھی اونچ نیچ ہو جایا کرے تو ان کی میاؤں پہ صبر کیا کریں کہ نہیں یہ میاؤں کیوں کر رہا ہے, دھاڑ کیوں رہا ہے. جب اتنا کر رہا ہے تو تھوڑی سی برداشت بھی تو کرو نا, اس کی برداشت کر لو بیچارے کی. تو حقوق العباد میں سوال کس کا ہوگا, ابدأ بمن تعول, فرمائے جو تمہارے اہل و عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, ان پر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری, تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, اس کا کہاں سوال ہوگا, قبر میں سوال ہوگا. میت کو تو دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں, بڑے اچھے تھے, بیچارے کا حال کیا ہو رہا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
سے ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی تو اتنی تنخواہ بچا بچا کے کہاں رکھتا تھا، یہ بتا خرچ کیوں نہیں کیا تو نے، ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھاتے ہو ایسا گھر والوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا ہی گھر والوں کو پہناؤ. تو یہ سوال ہوگا. پھر گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے. یہ جو آنکھ مٹکے ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یا بدنظری کی جا رہی ہے آفس میں ادھر ادھر، اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ نے آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، اس لیے کہ آنکھ جتنی جلدی خیانت کرتی ہے جسم کا کوئی اور عضو ایسے خیانت نہیں کرتا، کیونکہ وہ پکڑا جاتا ہے فوراً. آنکھ سے جو نظر ہے نا، آپ کسی کو گردن گھما کے دیکھیں گے پتہ چل جائے گا، لیکن آنکھ سے دیکھیں گے پتہ نہیں چلتا. آنکھیں تو گھومتی رہتی ہیں انسان کی، بدنظری آنکھوں سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت وہ جانتا ہے. تو بھائی یہ وہ سوالات ہیں کہ کھایا کمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک انسان کے قدم، انسان 4 باتوں کا جواب نہ دے، قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. ان میں ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہیپی نیو ایئر میں تو نہیں اڑا دیا مال سارا ہے بھائی، پٹاخوں میں، شب برات کے پٹاخوں میں تو نہیں اڑا دیا، نائٹ کلبوں میں تو نہیں اڑا دیا، میوزیکل شو میں تو نہیں اڑا دیا. یہ سوال ہوگا. یہ بھی سوال ہوگا کہاں سے کمایا، حلال کمایا یہ سوال. اور پھر حلال کما کے اس حلال کو بھی غلط جگہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. ہم غلام ہیں اپنے آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہم غلام سمجھیں. نہیں سمجھیں گے تو موت کا فرشتہ آئے گا، قبر میں اتار کے چلا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا. تو وہ شاعر نے کہا نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو میں بھی موت کے قریب جا رہا ہوں، آپ بھی موت کے قریب جا رہے ہیں. ایک زمانہ آئے گا نہ ہم ہوں گے نہ آپ ہوں گے. کوئی اور مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کوئی اور مجمع یہاں بیٹھا ہوگا. آج جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ والے مولوی صاحب کر رہے ہوں گے، اور آپ جو باتیں آج سن رہے ہیں وہ اگلی نسل وہی باتیں سن رہی ہوگی. اور جیسے ہم بدعمل ہیں اور آپ بھی بیچارے ہم جیسے ہی معلوم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو اگلے بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوں گے. بس باتیں ہی چل رہی ہیں، عمل سے ہم سب کیا ہیں، خالی ہیں. تو عقل مند وہ ہے جو جلد سے جلد توبہ کر کے موت سے پہلے اپنی زندگی کو سدھار لے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہے. نہ دیوبندی بریلویوں کا کوئی اختلاف ہے اس میں، حیرت کی بات ہے. نہ اہل حدیث اور غیر مقلد اور مقلد کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایگزامینیشن ہال ہے جس میں لا کے ہم سب کو اللہ نے بٹھا دیا، پرچہ تھما دیا اور بتایا کہ کچھ سوالات ضروری ہیں، کچھ آپشنل ہیں، اور پرچہ ہر ایک کو مختلف دیا گیا ہے، ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے، صلاحیت کے لحاظ سے. علماء کے پاس جو پرچہ ہے وہ الگ ہے، عوام کے پاس جو پیپر ہے امتحان کا وہ الگ ہے. اب جب ایگزامینیشن ہال میں آپ کو پرچہ تھما دیا جائے تو آپ اپنے حساب سے پرچہ لوگے یا دوسرے والا پرچہ اپنے پاس لا کے رکھو گے؟ ظاہر ہے ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو اپنے سوالات کو فوکس کرو گے، دائیں بائیں جھانکنے کی کوشش نہیں کرو گے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں اور اپنے ضروری سوالات سے غافل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں مسائل کے معاملے میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. کسی سے بحث کروا لو، رفع الیدین کی، رفع الیدین نہ کرنے کی، آمین زور سے آہستہ، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. لیکن اس سے جو قیامت کے دن جو ضروری سوالات ہوں گے ان سوالات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. اس سے سوال یہ ہوگا کہ رات کی تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے،
لوگوں کے سامنے تو اللہ سے ڈرتے تھے، کیا تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر لازم نہ کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو مجتہد بنے ہوئے ہیں، جو فیلڈ علماء کی ہے اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ اڑاتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے حقوق کی طرف توجہ، نہ مخلوق کے حقوق کی طرف توجہ۔ ایک صاحب حیات ممات کے مسئلے میں بہت بڑے فنٹر تھے، حیاتی مماتی، یہ حیات النبی ممات النبی، بہت فنٹر، بڑے ماہر۔ میں نے ان کو ایک دفعہ نصیحت کی، میں نے کہا چھوڑ دو، ان چکروں میں نہیں پڑو، انسان بن کے سیدھے سیدھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، اس میں نہیں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرو۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت ضروری عقیدہ ہے، یہ عقائد ضروریہ میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی دلیل ذہن میں ڈالتے ہیں، میں قرآن و حدیث سے دلیل دیتا نا، سمجھ میں نہیں آتی ان کے۔ ہر آدمی میں قرآن و حدیث میں مسائل کا جو چیپٹر ہے نا، وہ سمجھنے کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ یہ بات پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث میں جو مسائل کا چیپٹر ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ واقعہ میں بھول نہ جاؤں، یہ جو گٹی پکڑ کے رکھے ذرا اس کی، تاکہ جہاں سے بات چلی ہے نا وہیں سے، کیونکہ میں جیسے ہی ہماری گاڑی کراچی اسٹیشن سے نکلتی ہے نا، درمیان میں بہت سارے ٹریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے پاکستان کی ٹرین ہر ٹریک پہ ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے نا، تو ہماری بھی ایسے ہی کچھ یہاں عادت ہو گئی ہے۔ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معاملے میں، مسائل کے معاملے میں جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس ایک آیت یاد کی ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے ہیں جب قرآن جب آسان ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیچاروں کو اس آیت کا مطلب نہیں آتا، باقی قرآن کیا آئے گا؟ یعنی جو آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس کی تفسیر جس کو نہیں آتی وہ باقی قرآن کیا سمجھے گا؟ اللہ نے قید لگا دی ہے، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ، ہم نے پورے قرآن کو آسان کر دیا، نا 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 نا، قرآن نے خود بتایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، فقہی مسائل کے لیے، ایسا نہیں ہے کہیں قرآن میں۔ نصیحت کی جو چیزیں ہیں، عبرت کی جو باتیں ہیں، وہ قرآن میں بہت آسان ہیں، ان کے لیے کسی مفتی یا عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ نصیحت کی باتیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے نافرمانوں کو سزا دی، فرما برداروں کو برتری دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، پیغمبروں کی اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ یہ عبرت کی باتیں۔ آخرت، اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل، هو الذی خلق من الماء بشرا، دیکھو اس نے پانی سے بوند سے تمہیں بنایا، فجعلہ نسبا وصہرا، عزت کتنی دے دی اس نے، خاندان میں پیدا کیا، ددیال ننیال سسرال والا خاندان لگا دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سن کے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ نصیحت کہلاتی ہیں یہ باتیں۔ دیکھو باپ جب اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو کبھی تو وہ سمجھانا نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی چیپٹر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو۔ اگر وہ نصیحت کی بات کرے گا تو بہت آسانی سے بچے کی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نصیحت کی بات ہمیشہ آسان ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، بڑوں کی زندگی بڑوں سے پوچھ کے چلا کرو، کیونکہ ہمارا تجربہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے۔ اب یہ بہت آسان الفاظ ہیں نا اس کے لیے۔ ایسی نصیحت باپ بیٹے کو کر رہا ہے کہ بیٹا وہ ڈکشنری کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا نے جو یہ لفظ کہا تھا اس کا مطلب کیا ہے،
اور یہ جو سینٹنس استعمال کیا اس میں سبجیکٹ کیا ہے, آبجیکٹ کیا ہے, ورب کیا ہے, ایکٹیو وائس کیا ہے, پیسو وائس کیا ہے, تو وہ نصیحت کا فائدہ ہوگا؟ نصیحت انتہائی آسان الفاظ میں ہوتی ہے. لیکن یہی باپ جب بیٹے کو, یہ وکیل ہے مثال کے طور پر, ابا یہ بیٹے کو لا اور قانون پڑھا رہا ہو, پھر یقیناً ڈکشنری کی کتابیں کھول کے, یہ ابا کہیں پروفیسر بھی ہیں, یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں, تو وہی لیکچر جو یونیورسٹی میں دیا ہے وہ اپنے بچے کو بھی دے رہے ہیں, اور اس میں لا سمجھا رہے ہیں, لا پڑھا رہے ہیں, اس کو قانون سمجھا رہے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہوتی ہے, دفعہ 145 کیا ہوتی ہے, آرٹیکل فلاں کا مطلب کیا ہے. تو اس میں وہ آسان نہیں ہوگا, اس کا ایک متن ہوگا, پھر اس کی تشریح ہوگی, پھر اس کی تشریح میں مختلف آراء بھی ہوں گی, رائے بھی ہوگی. بھئی یہ جو لا ہے, سپریم کورٹ نے اس لا کے تحت جو فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کی روشنی میں اس لا کا یہ مطلب ہے, اس قانون کا یہ مطلب ہے. 73 کے آئین کی جو فلاں شق ہے, اس شق کا مطلب کیا ہے, تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے. ممکن ہے اس پر کوئی اعتراض ہو کہ نہیں پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں تھا, وہ تھا. جہاں مسائل کی بات ہوگی, قانون کی بات ہوگی, لا کی بات ہوگی, اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور ڈیفائن کرنے والے بھی اس کے اہل ہوں گے. ہر نتھو پتو کا کام نہیں ہوگا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں اصل بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں. ابھی تو گاڑی نکلی ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی تو اسٹیشن ہم نے چھوڑا ہے. تو قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ یاد رکھو, جتنے لوگ آج کل جو علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں, بزرگوں سے آپ کو دور کر رہے ہیں, لیبل قرآن و حدیث کا لگا رہے ہیں, یہ قرآن و حدیث نہیں جانتے. یہ اگر صحیح طرح سے قرآن و حدیث پڑھ لیتے تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے. قرآن ہی میں اللہ کا ارشاد ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے اس نصیحت کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کریں. اگر یہ خود واضح ہوتا تو نبی بیان کیوں کرتے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ یہاں بھی تو ذکر کا لفظ ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. یہاں ذکر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے, اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو یاد رکھو, یہاں یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے, یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے, کیونکہ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. وہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کے نام کا الگ اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اگلا لفظ ذکر, اس سے قرآن کا ایک مخصوص موضوع مراد ہے, پورا قرآن مراد نہیں ہے. اب یہاں سے آپ لوگ کی جو سگنل ہے نا, انہوں نے کیچ کرنا ختم کر دیا. اگر پھر بھی اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر سوچ لو کہ جب ہمیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پورا قرآن, پوری حدیث مسائل کے باب میں کہاں سے سمجھ میں آئے گی. تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھ سکتا ہے, یہ غلط ہے. بہت بڑے تابعی امام لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں, الحدیث مغلۃ الا لأہلھا. حدیث سراسر گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں. فرمایا لولا اعان اللہ بمالک, اگر اللہ ہمیں امام مالک, وہ تابعی نہیں تھے, سوری, امام لیث تبع تابعی نہیں, بھل خیر القرون میں آتے ہیں, بہت بڑے فقیہ مجتہد تھے, محدث تھے. فرماتے ہیں لولا اعاننا اللہ بمالک, اگر اللہ امام مالک کے ذریعے ہماری مدد نہ کرتا حدیث سمجھنے میں, ہم گمراہ ہو جاتے, تباہ ہو جاتے. تو یہ بات خود قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں مسائل کا باب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کی ایک مثال دے کے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. وہ آپ نے پکڑی, میں تو بھول گیا وہ کیا تھا, گچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے نا آپ نے, جو واقعہ بتا رہا تھا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. رمضان میں تم کھا سکتے ہو, کب تک؟ جب تک صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صبح سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے. صحابی نے کیا کیا, رمضان میں رات کو اپنے تکیے پر ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھ کے سو گئے.
اٹھ کے صبح دیکھ رہے ہیں کہ سفید اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو نبی کے پاس آ کے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہاں دھاگے سے یہ والے دھاگے مراد نہیں ہیں. صبح صادق کی جو سفید پٹی ہے جو کالی روشنی سے ممتاز ہو جائے, کیونکہ وہ بھی مستطیل پھیلتی ہے, تو وہ بھی دھاگے کی طرح ایسے لمبی پھیلتی ہے وہ روشنی, وہ مراد ہے دھاگے سے. صحابی کو قرآن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حالانکہ وہ عربی جانتے تھے. آج کل جتنے انجینئر پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں کو عربی بھی نہیں آتی, ترجمے دیکھ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی ہے کہ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, حدیث میں تو 1 رکعت وتر کا ذکر ہے. میں نے کہا کون سی حدیث ہے جس میں 1 رکعت وتر کا ذکر ہے؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ یوترو بواحدۃ, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوترو بواحدۃ, 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو میں نے کہا یہ حدیث کا ترجمہ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ جو آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہو یہ کون سی حدیث میں یہ والا ترجمہ؟ تو انہوں نے کہا ترجمہ تو حدیث میں نہیں ہوگا نا, ترجمہ تو اردو میں ہوگا, تو اردو تو تھی نہیں. تو میں نے کہا جس آدمی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس معاملے میں بھی تو آپ تقلید کر رہے ہو, جو انہوں نے لکھ دیا آپ نے مان لیا. یو تیرو کا یہ مطلب لینا, ہمیشہ یہ مطلب لینا کہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے, یہ مطلب لغت میں جو یو تیرو کا اصل مطلب ہے او ترا یو تیرو ایتارن, جفت کو طاق بنا دینا. ایون جو عدد ہوتا ہے نا اس کو آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے. میں بڑا کنفیوز رہتا تھا کہ ایون جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں یا طاق کو کہتے ہیں, یہ بھول جاتا تھا. تو میں نے پھر ایک ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو مشابہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ علامات رکھ لیا کریں. تو ایون میں 4 عدد ہیں, 4 حروف ہیں, ای وی ای این, اور آڈ میں کتنے ہیں؟ 3. اس کا مطلب یہ آڈ جو ہے نا وہ اعداد ہوں گے جو 2 پہ تقسیم نہیں ہوتے, اور ایون وہ ہوں گے جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں, اس طرح لفظ یاد رہتے ہیں. قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, سندس اور استبرق. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو, استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. ابھی ہم طلب علمی کے دور میں یاد کر کے تھک جاتے تھے, پھر بھول جاتے تھے کہ موٹا ریشم ان میں کون سا ہے اور باریک کون سا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا استبرق, قاف یہ جو آ رہا ہے نا, موٹا موٹا لفظ آ رہا ہے نا, کیا خیال ہے؟ استبرق, رق بولو گے, قاف آ رہا ہے, قاف موٹا تازہ ہوتا ہے, قاف ویسے بھی گول ہوتا ہے. جو گول کس لوگ ہیں وہ دیکھنے میں قاف لگ رہے ہوتے ہیں. تو سندس میں ایسا نہیں ہے, سندس باریکی آ رہی. تو اس کے بعد ہمیشہ سے یاد ہو گیا کہ بھئی استبرق موٹا ریشم اور سندس باریک ریشم. اسی طرح ایک لفظ ہے رمل اور ایک لفظ ہے عربی میں رمل. جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر میں سینہ اکڑا کے, مرد کے لیے سینہ اکڑا کے چلنا سنت ہے. اور کسی حدیث میں عورت کو سینہ اکڑا کے چلنے سے منع نہیں کیا گیا, مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت رمل نہیں کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا. کسی حدیث میں عورت کو مردوں کی طرح رکوع کرنے سے منع نہیں کیا گیا, اس کے باوجود چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ عورت مردوں کی طرح رکوع نہیں کرے گی, سمٹ کے کرے گی, کیونکہ وہ عورت ہے, وہ اکڑ کے نماز نہیں پڑھے گی, وہ سردے میں اپنے سرین کو نہیں اٹھائے گی, وہ عورت کا عورت ہونا ظاہر کرے گی کہ میں عورت ہوں, مرد نہیں ہوں. تو جن چیزوں کا تعلق پردے سے اور حیا سے ہے اس میں عورت تمام باتوں میں مرد سے خود بخود جدا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی عورت زور سے لبیک نہیں کہے گی, حالانکہ کسی حدیث میں زور سے لبیک کہنے سے عورت کو منع نہیں کیا گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے یہ بھی تو فرمایا حج جیسے میں نے کیا ویسے کرو, خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے, تو ہم یہ حدیث عورتوں کو کیوں نہیں سناتے کہ نبی نے دوڑ لگائی ہے اور نبی نے فرمایا؟ حدیث کا مفہوم تو یہی ہوا نا کہ جیسے میں نے حج کیا ویسے ہی کرو. تو نبی نے تو دوڑ لگا کے کیا, تم آہستہ کیوں کر رہی ہو, تم بھی دوڑو. ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ جن چیزوں کا حیا سے تعلق ہے
اسلام اس میں عورت کو عورت دیکھنا چاہتا ہے, اس میں عورت کا عورت پنا جھلکنا چاہیے. یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے, اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, کیونکہ میں پھر وہ لوگوں کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ والی بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے. تو ابھی اس کو فی الحال ہم یہ درمیان میں آ رہے ہیں, گولے گنڈے والے بھی آ رہے ہیں, گرمنڈے. وہ تو جب ٹرین چلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اسٹیشن پہ پھر ہر آدمی ٹرین پہ تو چڑھتا ہے نا. تو اب تو وہ ٹرینوں میں آوازیں ہی نہیں آتی گرمنڈے. پہلے زمانے میں کھڑکیاں کھلی ہوتی تھی, ٹرین کی دھول مٹی آ رہی ہوتی تھی, اور اب تو ٹرینیں بھی بڑی لگژری سی ہو گئی ہیں. وہ مزہ ہی ٹرین کا ختم ہو گیا, بیٹھو آرام سے لاہور پہنچ گیا آدمی, تو مزہ ہی نہیں آیا. پہلے ہم چھکا چھک کرتے ہوئے جاتے تھے, لیٹرین میں پہنچنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا. واش روم کے باہر غریبوں کی ایک پوری لائن ہوتی تھی جو بغیر ٹکٹ سفر کر کے وہاں سو رہے ہوتے تھے. ان غریبوں کو پھلانگتے ہوئے جانا, ان سے ریکویسٹ کرنا, پھر وہاں جانا اور پانی بھی مل جانا. اتنی سکون ملتا تھا, لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے کہ یار اللہ کی اتنی نعمتیں. کیونکہ ٹینشن کے بعد جو سکون ملتا ہے تو اس سکون کی اس سکون میں جو لذت اور مزہ ہے وہ بغیر ٹینشن والے سکون میں نہیں ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات تھی وہ جو ابھی میں یہاں سے, اس میں جو موضوع ذہن میں لے کے بیٹھو نا تو پھر وہ اسی پہ کنٹینیو رہتا ہے آدمی. لیکن یہ بھی علمی باتیں ہیں, یہ الگ موضوع کے تحت پھر آتی ہیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو صحابی رسول نے آیت کا مطلب غلط سمجھا. اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, ایک لفظ نازل ہوا من الفجر, فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کا لفظ نازل ہوا تاکہ دوبارہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو. من الفجر یعنی فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے, فجر کی روشنی ہے, دھاگے مراد نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کنفیوژن پہلے ہی دور کر دیتا تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی. ایک لفظ صحابی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں نازل کیا جا رہا ہے, تو اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ پہلے ہی کنفیوژن دور کر دیتے, من الفجر نازل کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی اللہ اگر پہلے کر دیتے نا نافذ نازل, تو یہ فلسفہ پھر سمجھ میں ہمارے لیے آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا کہ اللہ کے بیان کے بغیر یا نبی کے بیان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ اب آ گئی سمجھ میں یا اب بھی نہیں آئی؟ شکر ہے. تو اور وراثت کے مسئلے جتنے بھی ہیں آپ قرآن سے براہ راست نکال کے دکھا دو. حالانکہ وراثت کو تو قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, لیکن پھر بھی بڑی مشکل ہے. قرآن مجید میں ہے کہ فَإِنْ كَانَتَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, باپ مر جائے, بیٹا کوئی نہ ہو اور 2 سے اوپر بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 وراثت ملے گی. 2 سے اوپر ہوں تو کیا ملے گی؟ 1/3, 2/3, 66.66%. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھی ملے گی. 2 کو کتنی ملے گی؟ قرآن نے کیا کہا؟ 2 سے اوپر ہو تو 66.6%, 1 ہو تو 50%. 2 کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. لیکن 2 کو بھی کتنی ملیں گی؟ 66%. 1 سے اوپر جتنی ہوں گی 66.66% لے لیں گی وہ, اور 1 اگر ہوگی تو سب فتویٰ یہی دیتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ قرآن سے اس طرح سے, جب تک آپ مفسرین کی تفسیر نہیں پڑھو, اس کا مفہوم کیا ہے, حدیث کا مطلب کیا ہے, آپ نہیں پڑھو, صرف لفظی الفاظ سے آپ مسئلہ مستنبط نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب کوئی پروفیسر مستقبل میں پیدا ہو سکتا ہے, وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو 66% نہیں ملے گا کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ 2 سے اوپر ہوں گی تو ملے گا. اس کا مطلب 2 سے کم ہوں گی تو نہیں ملے گا. پھر یہی مطلب نکلتا ہے نا. کل کوئی نیا پروفیسر یہ بھی پھینک سکتا ہے مارکیٹ میں آ کے. اس لیے ایک اصول یاد رکھو, کبھی بھی اجماع امت سے اعتراض مت کرو. اجماع امت سے جو ہے نا کبھی بھی آپ نے ہٹنا نہیں ہے. خیر, وہ جو گچی پکڑی تھی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ضروری پیپر جو عوام کے لیے ضروری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. رفع الیدین کے جھگڑے اچھی طرح آپ کو
رٹے ہوئے ہیں. جس چیز کا قبر میں سوال ہوگا اس کے کو فوکس نہیں کیا جا رہا, اس کو فوکس نہیں کیا جا رہا. تو میں واقعہ بتا رہا تھا, ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یار یہ حیات ممات کے جھگڑوں میں مت پڑو, تو وہ کہہ رہے نہیں یہ ضروری ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کی بیوی حیاتی ہے یا مماتی ہے؟ اس نے کہا اس بیچاری کو کیا پتا یار یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو مولویوں کے آپس کے جھگڑے ہیں, اس بیچاری کو کیا پتا. تو میں نے کہا جب اس بیچاری کو نہیں پتا اور پھر بھی آپ کے خیال میں وہ جنت میں جا سکتی ہے, تو آپ بھی اگر بیچارے بن جاؤ تھوڑے دنوں کے لیے. بیچارے لوگ جنت میں پہلے جائیں گے, جو فنٹر ہیں نا وہ پھنسے ہوئے ہوں گے, حقیقت بتا رہا ہوں. جو سیدھے سادے بیچارے ہوں گے نا جو کہیں گے ہمیں کچھ نہیں آتا. تبلیغ والوں کی ایک سب سے بڑی خوبی کیا ہے, وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عالم مفتی نہیں مانتے, بلکہ ان کے تو علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اگر مسئلہ پوچھنے جائیں نا کسی تبلیغ میں کسی عالم کے پاس, تو وہ اپنے سے سینئر کی طرف کہتے ہیں بھائی ان سے پوچھو, مجھ سے نہیں پوچھو, میں کچھ نہیں ان کے مقابلے میں, ان سے پوچھو, ان سے. یہ ہم نے دیکھا ہے اور میں نے اپنے بزرگوں میں بھی دیکھا ہے. یہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں یا پہلے دارالفتاء والارشاد میں جب کوئی عامی شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا, تو اگر کوئی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو چھوٹے عالم سے اگر پوچھ رہا ہے نا تو وہ غصے ہوتے تھے کہ جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. ادب تمیز معاشرے میں ختم. اور اب کیا, اب جو چل رہا ہے نا معاشرے میں وہ کیا چل رہا ہے, ان سے کیوں پوچھ رہے ہو, میں ہوں قرآن و حدیث کے مطابق بتاؤں گا. میں بتاؤں گا کس کے مطابق, قرآن حدیث. باقی سارے پکوڑے بیچ رہے ہیں, میں بتاؤں گا. بلکہ سب سے پہلے تو ہم نو وارث شخص کو بتاتے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بتائے اس کو بتاؤ, اس سے پوچھو. لیول بہت اچھا ہے, مگر اس سے آپ بدگمان کر رہے ہیں کہ میں ہی صرف قرآن حدیث کے مطابق بتاؤں گا, باقی کیا کر رہے ہیں, پکوڑے بیچ رہے ہیں, وہ بے وقوف ہیں. تو فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھنا شروع کر دیں, اور پھر ایسے جاہلوں کا علماء جواب نہیں دیتے تو یہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں. علماء اس لیے جواب نہیں دیتے کہ علماء ہمیشہ اپنے لیول کے آدمی سے بحث کرتے ہیں. دیکھو ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو میں بتاؤں جس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی اچھی طرح. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے, بلکہ جھوٹا نبی ہونا تو دور کی بات, کوئی ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے, کوئی ایک مسئلہ بھی جو ہمارا قول نہیں ہوتا, ہماری رائے, ہمارا حکم نہ ہوتا, لیکن اپنی طرف سے گڑھ لیتے, پورا نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو دور کی بات, ایک قول بھی اگر گھڑ لیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور ان کی شہرک کاٹ ڈالتے, پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو. تو مرزائی جو ہے نا, جو غلام احمد قادیانی کے مریدین ہیں, جو اس کے جھوٹی نبوت پہ ایمان لانے والے, وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد کی نبوت کے حق میں. توجہ ہے آپ حضرات کی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی شخص اللہ کی طرف جھوٹ باندھے تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے میں اس کی شہرک کاٹ دوں گا. یہ کنایا ہے کہ میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا, اس کو میں ذلیل کر دوں گا, اس کو میں قتل کر دوں گا, اس کو میں, یعنی کچھ بھی سزا ایسی عبرتناک مل جائے گی اس کو کہ لوگوں کے سامنے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں مرزا کو تو نہیں ملی, مرزا نے تو اگر ہم یعنی جھوٹا نبی تھا تو ایک جھوٹ نہیں, پھر تو اس کی ہر بات اللہ پہ جھوٹ ہوگی نا. تو اتنے کروڑوں جھوٹ اس نے بولے, پھر بھی جناب دیکھو اس کے خلفاء لندن میں کیسی حکومتیں چل رہی ہیں ان کی, اور 100 سال ہو گئے قادیانی دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو قرآن نے دھمکی دی ہے اس شخصیت کے بارے میں دھمکی دی ہے کہ جس کا کردار اتنا اچھا رہا ہو کہ لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوں. وہ اگر کہے کہ احد پہاڑ کے, وہ اگر کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے, تو لوگ آمنا و صدقنا کہیں, جس کا کردار ایسا ہو.
ایسا شخص جب اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اس جھوٹ کے سچا یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف غلط نسبت کرے, جس سے لوگوں کو کنفیوز ہونے کا خطرہ ہو, اللہ ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ پھر اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی بھنگی چمار اٹھ کے اگر اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھ دے تو اللہ اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتے, کیونکہ تو بھنگی چمار تم اس پر ایمان کیوں لے کر آ رہے ہو, اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے. مثال کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ لوگوں, یا تو پولیس کے ذریعے آتی ہے یا مثال کے ذریعے آتی ہے. مثال دیتا ہوں اس کی میں ایک. دیکھو ایک سفیر ہے یہاں پہ, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, لگژری گاڑی ہے اس کے پاس, پیچھے پولیس کی موبائل ہے سیکیورٹی کے لیے, اور وہ جو بھی سفیروں کا حلیہ ہوتا ہے, جو بھی سفیروں کا کردار ہوتا ہے, ظاہری علامات ہوتی ہیں, وہ ساری اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور انگلش بھی فر بول رہا ہے, شکل سے بھی برطانیہ کا UK کا لگ رہا ہے, کہیں سے بھی اس میں چھانگا مانگا کی, چیچا وطنی, شکر پڑیاں کی وہ اسمیل کہہ لیں یا خوشبو کہہ لیں نہیں آ رہی. آئی بات سنیں, بندہ ہمیں یہاں لگ جاتا ہے نا فوراً, یہ بندہ یہاں کا اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں پاکستانی شکل سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ اپنا ہی ہے, اور عجیب سی محبت ہوتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, کہیں بھی جاؤ نا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, چاہے وہ جبہ پہن لے, رومال پہن لے عربوں والا, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی. اور بڑی اچھی خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ یار اپنائیت محسوس ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یو کے بورن معلوم ہو رہا ہے وہ آدمی, UK کی پیدائش والا, انگلش بھی فر, اور وہ چمڑی بھی اس کی گوروں جیسی, بال بھی بالکل سنہری بال ہیں, پورا گیٹ اپ کیسا ہے, ایسا جیسے سفیروں کا اور UK کے برطانیہ کے سفیروں کا ہوتا ہے. وہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے اور برطانیہ کی طرف سے بیان ریکارڈ کروا رہا ہے کہ بھائی حکومت برطانیہ پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے. اگر وہ جھوٹا ہوگا برطانیہ اس کو چھوڑے گا, فوراً اخبار میں اناؤنس کرے گا, ریڈیو پہ اعلان کرے گا, ٹیلی ویژن میں کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے, پبلک دھوکہ کھانے کی کوشش نہ کرے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر بھی باز نہ آیا تو عبرتناک سزا ملے گی اس کو, کیونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. اور ایک وہ آدمی ہے جھاڑو ہاتھ میں, دھوتی بنیان میں گھوم رہا ہے, محلے کے گٹر صاف کر رہا ہے, صحیح ہے نا. اس گٹر سے گھستا ہے, دوسرے گٹر سے نکلتا ہے صفائی کر کے, خود کبھی نہیں نہایا. یہ کہتا ہے, بیان جاری کرتا ہے اسی حلیے میں کہ میں برطانیہ کا سفیر ہوں, مجھے UK نے بھیجا ہے اور میں پاکستان کے سفیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, یہ پیغام دے کے. جتنا بڑا بھی جلسہ کر لے, برطانیہ اس کی مذمت میں یا اس کی تردید میں اعلان کرے گا, بولے گا یہ کون ہے. برطانیہ کہے گا کہ میں نے اگر اس کی نفی بھی کی نا تو میری وجہ سے یہ مشہور ہو جائے گا. ابھی تو بالکل بھی عزت نہیں ہے, لیکن تھوڑی عزت اور. تو اس پر جو ایمان لانے والے ہیں, اس کو میرا سفیر سمجھنے والے, وہ مکھنچو ہیں, وہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کی مینٹل اپروچ اتنی کم ہے کہ مجھے وضاحتی بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں, جس نے گمراہ ہونا ہے ہو جائے. تو یاد رکھو, نبی کا بھی ایک گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ ظاہری حلیہ نہیں ہوتا. اللہ کسی ہر شخص کو نبوت نہیں پکڑا دیتے. انبیاء کی زندگی نبوت سے پہلے بھی بے داغ ہوتی ہے اور نبوت کے بعد بھی بے داغ ہوتی ہے. ہر شخص کو نبوت نہیں ملتی, ہر نیک آدمی کو نبوت نہیں ملتی. 40 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس سے پہلے کی زندگی وہ لوگوں کے سامنے دلیل ہوتی ہے, گواہ ہوتی ہے وہ زندگی اس بات پر کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. عیسیٰ ابن مریم کو بچپن میں نبوت ملی, مگر بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. دودھ پیتا بچہ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے. ایسی بے داغ سیرت, ایسا خوبصورت کردار, ایسے خوبصورت کردار کا آدمی اگر اللہ پہ ایک جھوٹ بھی باندھے, اللہ فرماتے ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے, کیونکہ اس کی دعوت پر اس کی دعوت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. لوگ وہ سمجھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے, حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا.
رہا مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ تو اس کی سیرت بے داغ بولو بھائی نہیں تھی، کیونکہ ایسا شخص ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ اس کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لے کر آئیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا کردار خراب تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ آپ کیا مرزا کے دور میں پیدا ہوئے تھے؟ ہیں بھائی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا کردار بہت اچھا تھا، وہ نیک آدمی تھا، اس کی نیکی اور طہارت اور تقوی کی وجہ سے اللہ نے نبوت اس کے شانے پہ رکھ دی. اس کے کردار کے غلط ہونے، اس کے 2 نمبر آدمی ہونے، کرپٹ ہونے، بد کردار ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ مرزائیوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے کیریکٹر اور کردار پہ اگر بحث کرنا چاہو، مرزائی زہر کا پیالہ پی لے گا، مگر مرزا کی نبوت پہ بحث کرے گا، اس کے کردار پہ بحث بولو نا بھائی نہیں. یہ مشاہدہ ہے، یہ کتابوں کی پڑھی ہوئی، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. اور خاص طور پہ جو ختم نبوت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں علماء، ان سے آپ پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے. مرزائی اس پر مناظرے کے لیے تو آمادہ ہوں گے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، اس پر آمادہ کبھی نہیں ہوں گے کہ وہ شریف انسان بھی تھا یا بولو نا یار. وہ ڈائریکٹ نبوت سے شروع کرتے ہیں، پہلے وہ نبوت کو منوائیں گے، پھر جب نبی مان لیا تو شریف تو پھر فرض کرنا ہی پڑے گا نا. کہ پھر نبی کے تو ہر الٹے کام کو بھی، جو جھوٹا نبی ہے وہ جب سچا مان لیا تو ہر الٹے کام کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا اس کو. تو نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت ہے. جو شرافت کے بجائے شر اور آفت کا مجموعہ ہو، اس کو اللہ کیسے نبوت دے سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی اس کی نبوت پر ایمان لاتا ہے، کوئی اس کی باتوں میں یقین کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کر لے، ہم نے کوئی گارنٹی لی ہے اس کی، اس کا کردار دیکھو. میں آج جتنے مرزائی دنیا میں ہیں، قادیانی ہیں، ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی بزرگ، کسی بھی عالم کے پاس جو تھوڑا بہت بھی ختم نبوت کے ٹاپک پر شد بدھ رکھتے ہیں، مرزا کے کردار پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا مگر اس پہ تیار بولو بھائی نہیں ہو. تو یاد رکھو، جیسے جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے، ان میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے برات کا اعلان کرے، کیونکہ وہ اس کی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی علماء میں جو بھی انٹرنیٹ پر مفتی بن کے لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دے، تو ہر مفتی بھی، ہر ایسا شخص بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اپنے اوقات کا حصہ اس جاہل پہ خرچ کرنا شروع کر دیں. تھوڑا بہت تڑکا علماء لگاتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت، تاکہ پتہ چل لگے کہ بھئی یہ صرف ہمارے دعوے نہیں ہیں، ان دعووں کے پیچھے دلائل بھی ہیں. مگر ان کا علماء کا موضوع یہ نہیں ہوتا، عام طور پر وہ اس لیے نہیں ہوتا. ابھی ہم رو رہے تھے غامدی صاحب کو، ایک نئی فلم آئی ہے شیخ محمد صاحب، ان کو دیکھ کے غامدی صاحب سے محبت ہوتی ہے آدمی کو، حقیقت ہے. وہ بالکل ہی عجیب سی چیز آئی ہے. تو ایسی فلمیں آتی رہیں گی اور ساری قرآن و حدیث کے نام پہ آئیں گی، تو آنے دو. مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میں نے ان کا کلپ دیکھا، وہ لطیفہ سنا رہے تھے، کہہ رہے ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا، انہوں نے پڑھایا یا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. تو وہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جو جس کام میں لگائے وہ وہی الفاظ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو ایک منشی تھے، وہ ٹرک لگتے تھے نا لائن میں، ایک ٹرک آیا ہے، وہ لوڈ ہوا سامان چلا گیا، تو دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آڑ دے. تو ان کی زبان پہ چڑھا ہوا تھا آڑ دے. تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا نکاح کے وقت کہ تمہیں اتنے مہر میں یہ عورت قبول ہے؟ اس نے کہا آڑ دے. نے کیا کہا؟ آڑ دے، آنے دو. تو بہرحال پھر بھی تھوڑا سا علماء اس پر بات کرتے رہتے ہیں، ٹچ دیتے رہتے ہیں اپنے بیانات میں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دلائل کی دنیا میں بالکل کورے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ جن سوالات کی تیاری ضروری ہے، عوام کی توجہ ان سوالات کی تیاری کی طرف نہیں ہے. اور ان علماء سے عوام محبت بھی نہیں کرتی. عوام کو بھی مزہ آتا ہے چسکے لینے میں، جب تک ایک دوسرے پہ مولوی حضرات کیچڑ نہ اچھالیں، طنز نہ کریں، مناظرے بازی، چیلن بازی، وہ اس کو پچھاڑ دیا، اس نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے. سب سے پہلے سوال ہوگا توحید کے بارے میں، اور توحید کا وہ مفہوم جو قرآن نے بیان کیا. ایک اپنی گھڑی ہوئی توحیدیں بھی آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہیں.
بزرگوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں توحید، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، کسی بزرگ کو نہیں مانتا. میں نے کہا اپنی بیوی کو کیوں مانتا ہے تو؟ ہے بھائی، اپنے باپ کو کیوں مانتا ہے؟ بعض لوگ بزرگوں سے محبت کا اظہار ان کے ہاتھ چومنے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو، کسی سے عقیدت محبت میں ہاتھ چوم لینا شرک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں مانتا ہوں کہ زیادہ نہیں، یہ چوما چاٹی جو اس طرح کی بزرگوں کی ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے. اول تو کوئی بزرگ ہوتا بھی نہیں ہے، لوگ خام خواہ میں عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے، لیکن اگر کوئی فرط محبت میں اپنے کسی بزرگ کے کبھی ہاتھ چوم لے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. عربوں میں رواج ہے نا، جب بھی ملتے ہیں ایک دوسرے کا ماتھا چومتے ہیں، کہ شرک ہو گیا یہ. جیسے ماتھا چومنے سے مشرک نہیں بن جاتا، ایسے ہاتھ چومنے سے بھی مشرک نہیں بن جاتا، اس کو بھی شرک ہے یہ. بعض لوگ تعویذ کو شرک کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے. میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا، یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ تو کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے. میں نے کہا جس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا، کراچی سے جب حیدرآباد جائیں تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے. تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے. ہاں ذریعے پر بات ہو سکتی ہے، ذریعے پر بات ہو سکتی ہے. تبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں، جائز سمجھتا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں. عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں، بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا. لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس پہ قرآن کی آیت ہے، تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا. البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ کا. ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ. بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں کو ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی ہے. ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں. وہ کبھی یہ تیجے اور 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے. وہ تو بیچاری گاؤں دیہات میں پلی، بیعت ہوئی، وہ تو صرف ان سے اصلاحی تعلق تھا، مسائل ان کو زیادہ معلوم نہیں تھے. لیکن کہیں بھی کسی میت کے گھر سے کھانا آتا تھا کبھی نہیں کھاتی تھی. کہہ رہی تھی مجھے مردوں کے کھانوں سے ویسے گھن آتی ہے. بات آ رہی؟ ان کو آپ کوئی دلائل سے نہیں قائل کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. وہ کہیں جائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. تھوڑی سی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ جو تعویذ گنڈے والے لوگ ہیں نا، جائز ہونے ایک الگ چیز ہے، مگر یہ تعویذ گنڈے والوں میں آپ کو توکل کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ ان پر اللہ کا کچھ ایسا عذاب آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی پلیتوں میں لگے رہتے ہیں. انگوٹھے میں الگ دھاگا بندھا ہوگا، کالا سا پٹا گلے میں پڑا ہوگا، اور یہاں ایک کچھ باندھا ہوا ہوگا، اور پھر گھول کے بھی کچھ پی رہے ہوں گے صبح شام. ساری زندگی اسی میں. اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے سارے کام اللہ دعاؤں سے پورے کر دیتا ہے. ہمارے بچے کبھی بیمار ہوں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، الحمدللہ اللہ شفا دے دیتا ہے. ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، ایک محلے کے ڈاکٹر ہیں، وہ سارے بچوں کے پورے رول نمبر کے حساب سے انہوں نے یاد کیے ہوئے، کون سا پیس ہے، یہ تیسرے نمبر والا پیس ہے. اللہ نظر سے بچائے بس اتنا. اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں، دم کر لیتے ہیں. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ یوں کریں، آپ ایسا کریں، آپ عاملوں کے خلاف بہت بولتے ہیں، یہ کچھ کر دیں گے. میں نے کہا ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ان سے تو ڈرو ہی نہیں. جن چڑیل بھوت سے جو عامل جو جن چڑیل بھوت سے دھمکی دیتے ہیں نا، اس سے تو ڈرو. شیر سے ڈر لو، گدھے سے بھی کبھی کبھار ڈر لگتا ہے، لات نہ مار دے. کتے سے ڈر لگتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں حملہ ہی نہ کر دے. حتیٰ کہ کبھی کبھار بکرے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹکر نہ مار دے. اور بیوی سے تو سب مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے. ہر چیز جو دنیا کے ڈراتی ہے ہم بھی ڈرتے ہیں الحمدللہ. انسان ہے، ہم کوئی لوہے اور فولاد کے بنے ہوئے نہیں. اندھیرے سے بھی بعض دفعہ ڈر لگتا ہے. قبرستان میں آپ رات کو اندھیرے میں جا کے بیٹھو تو کتنا ہی بڑا فنٹر ہو، تھوڑا سا ڈر لگے گا. اللہ کا بڑا فضل ہے، میں کبھی عامل سے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، چاہے اس کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہوں، چاہے اس کو 100 بزرگوں سے خلافتیں ملی ہوئی ہوں، اپن نہیں مانتا بھائی. ہم نہیں مانتے. اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں، لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے، اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے. کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ. حضرت ابو بکر نے حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت ابوبکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں, جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے کرنا پڑے گا ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام. حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے, حضرت فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا. اتنا زور سے اصرار کیا. ابو بکر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شرح صدر کر دیا کہ بھائی یہ عمر صحیح کہہ رہا ہے. بعض دفعہ دلیل نہیں ہوتی, بندے کا کانفیڈنس کام کر جاتا ہے. میرے پاس تو دلیل بھی ہے کہیں, ہے نا سمجھے. کانفیڈنس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چوہے نے جو ہے نا ہاتھی کو پرپوز کیا, ہتھنی کو. چوہا ہے اور ہاتھی کی جو مادہ ہے ہتھنی, اس کو پرپوز کیا. تو ہتھنی نے بولا تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنی اوقات دیکھ کمبخت, اپنا خاندان دیکھ, اپنا قد دیکھ, نہ تیرا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تجھے شرم نہیں آئی, میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے, تو شرم نہیں آئی. تو چوہا کہتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ میرا. ان سب چیزوں کو, یہ خیر لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھے آپ. کہہ رہے ان سب چیزوں کو چھوڑ, ایک خوبی ہے میرے اندر, وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو ہم تو بھائی ایسے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے برے خاندان کے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو دلائل بھی ہیں. تو دلائل کے ساتھ جب کانفیڈنس بھی ہو تو بات میں اور جان پڑ جاتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.